السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل HS آفیشیل میں۔ ناظرین اکرام، کتاب منتخب احادیث کے بارے میں ایک انکشاف، ایک اہم بات کی طرف تمام عالم کے کام کرنے والے دوستوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بندہ نے مولوی سعد کاندھلوی کی حمایت میں ان کے اشارے پر جہاں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ منتخب احادیث کی تصنیف و ترتیب کے لیے علماء کرام کی جو جماعت تھی اس کا مکمل ساتھ دیا۔ مولوی سعد سن 2000 میں بجائے مرکز رائے ونڈ آنے کے دہلی سے سیدھے کراچی آئے تھے، جس پر حاجی عبدالوہاب صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کو پہلے رائے ونڈ آ کر مشورے سے کام کرنا چاہیے تھا۔ بندہ اس وقت حاجی صاحب کی ناراضگی کی وجہ نہ سمجھ سکا تھا۔ جب احادیث کا ترجمہ مکمل ہو گیا تو یہ مسئلہ آیا کہ کتاب کی نسبت تصنیف علماء کی اس جماعت کی طرف ہو جائے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، جو ایک حقیقت تھی۔ مگر حیرت اس وقت ہوئی جب مولوی سعد کے سامنے یہ تجویز پیش ہوئی تو سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ اس کی نسبت میری ہی طرف رہے گی اور مصنف و مرتب کی حیثیت سے میرا ہی نام رہے گا۔ تصنیف کی لائن سے یہ کتنی بڑی خیانت ہے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب حاجی صاحب کی ناراضگی کی وجہ معلوم ہوئی اور اندازہ ہوا کہ وہ کتنے دور اندیش ہیں۔ ایک اہم بات یہ عرض کرنی ہے کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبروں کی جو احادیث جمع فرمائی تھیں وہ بہت تھوڑی تھیں۔ زیادہ تر احادیث علماء کی اس جماعت ہی نے شامل کر کے 6 نمبر مکمل کیے ہیں، اس لیے اس کو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، وہ بھی ایک صاف جھوٹ ہے۔ افسوس ہے کہ ہمیں اس وقت اندازہ نہ ہو سکا کہ ہم امت کو کتنے بڑے فتنے میں ڈال رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلیں جب حاجی صاحب نے اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کیا کہ ہماری اجتماعی تعلیم میں شامل کی جائے۔ واقعی یہ بندہ کتنا دور اندیش ہے کہ امت کو اس فتنے سے بچا لیا۔ اتنے اہم خاندان سے نسبت رکھنے والے مولوی سعد کی یہ خیانت الامان والحفیظ عربی منتخب احادیث میں بھی مصنف کے نام کی جگہ اپنا ہی نام لکھ دیا۔ شہرت کی اس قدر بھوک، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ کوئی پوچھے کہ منتخب احادیث تو پاکستان ہی کی تصنیف و تالیف ہے اور پہلی بار پاکستان ہی میں چھپی، تو پھر اس کو فضائل اعمال کے خلاف شد مد سے کیوں چلا رہے ہو اور حضرت جی صاحب کے فیصلے کو تم ماننے پر کیوں تیار نہیں ہو بلکہ اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو؟ منتخب احادیث اس وقت پورے عالم میں وجہ اختلاف اور فتنہ بن گئی ہے۔ ہم لوگوں کو پچھتاوا ہے کہ ہم نے کیوں ایسے کا کہنا مان کر اس کتاب کو مرتب کیا۔ خدائے کریم ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دے۔ تصنیف کی لائن کی تو یہ عظیم خیانت ہے ہی۔ فقط وسلام، بندہ محمد بلال، کراچی۔ مولانا بلال کراچی کے اس مکتوب پر یہاں یہ اضافہ بھی مفید رہے گا کہ دہلی کے وہ حضرات جنہوں نے اس کتاب کی طباعت و اشاعت کو اپنے ابتدائی مرحلے میں ایک کار ثواب سمجھ کر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اس پر صرف کیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ یہ مسودہ کی شکل میں کاپی کے 30-35 صفحات پر مشتمل تھی اور ہم ہی لوگوں نے حفاظت کے خاطر اس مسودہ کا لیمینیشن کرایا تھا، لیکن ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کو تصنیف کر کے دے دی گئی اور پوری کتاب کی نسبت حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر دی گئی۔ اگر یہ اطلاع درست ہے تو یقیناً علمی دنیا کی ایک بہت بڑی خیانت ہے۔ راقم سطور کے علم میں یہ بات بہت عرصے سے ہے کہ حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سہارنپور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو اپنے ساتھ علماء مصر و حجاز کے بہت سے خطوط لے کر آئے، جن میں ان علماء کی جانب سے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات الصحابہ کے بہت سے واقعات پر تاریخی اشکالات اور ان واقعات سے نتائج کے استخراج اور استدلالات پر بڑے اعتراضات تھے۔ ناظرین اکرام، یہ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھیں یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کتاب ہے حضرت جی ثالث کی وفات اور فتنوں کی برسات کے نام سے، تالیف حضرت مولانا محمد شاہد صاحب سہارنپوری، امین عام جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور و نواسۂ شیخ الحدیث
حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، خدا حافظ۔